ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون میرے قابل احترام حضرات علماء کرام، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی بنیاد کے طور پر قرآن پاک کو نازل فرمایا اور قرآن پاک کی تعلیم کی بڑی تاکید کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھیں اور سکھلائیں۔ اس قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس نصیحت کی کتاب یعنی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بابرکت زمانے سے لے کر اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایسے بندے پیدا فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی خدمت کے لیے مخصوص کیا اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو قرآن کی خدمت کے لیے فارغ کیا۔ قدرت کا ایک نظام ہے جو اس دور سے لے کر آج تک برابر چل رہا ہے۔ ہر جگہ ہر زمانے میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سب لوگ مل کر اس کے لیے کوئی نظام بناتے تو بھی ایسا نظام بن نہیں سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایسا نظام بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مسعود سے لے کر اب تک برابر یہ سلسلہ جاری ہے اور اللہ کے
ایسے بندے جن کو اللہ نے قرآن پاک کی خدمات کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے، ہر زمانے میں رہے اور رہیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک کی حفاظت منظور ہے۔ یہ سلسلہ برابر جاری رہے گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن پاک کی خدمت کے ساتھ جوڑا۔ جب اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا تو جس نے بھی اپنے آپ کو قرآن پاک کی خدمت کے اندر لگا دیا تو یوں سمجھو وہ اس کی بھی حفاظت کا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ تو یہ سلسلہ برابر جاری ہے اور ہمیں اللہ نے اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا انعام اور احسان ہے۔ ہمارا کوئی احسان نہیں کہ ہم یہ خدمت کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں دیہات کے رہنے والے کچھ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان و اسلام کا اظہار کیا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایسا انداز اختیار کیا گویا ایمان لا کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان کیا ہے۔ باری تعالیٰ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا یمنون علیک نصرہم لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ یہ لوگ اے نبی آپ پر احسان کرتے ہیں کہ وہ ایمان اسلام لائے، انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ ان کو کہہ دیجیے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا احسان میرے اوپر مت رکھو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کی خدمت کے لیے مختلف طریقوں سے خدمت کرنے کے لیے ہم لوگوں کو چنا اور اس کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام و کرام ہے، اور اللہ کی اس نعمت کا حق یہ ہے کہ ہم اپنی تمام صلاحیتوں کو ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے لگا دیں اور اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ذریعے سے اپنے ان فرائض منصبی کو بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی کوشش پر اہتمام کریں۔ اس وقت اس مجمع کے اندر نورانی مکاتب کا جو سلسلہ قائم کیا گیا ہے اور الحمدللہ یہ سلسلہ پورے گجرات کو محیط ہے، ادھر ڈانگ سے لے کر کے اڑان کچھ تک، اور بڑی تعداد میں یہ گویا مکاتب کا ایک جال بچھا دیا گیا۔ اسلام نے علم کی تحصیل کو فرض اور ضروری قرار دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ علم کے دو درجے ہیں، ایک درجہ ہے فرض عین کا اور دوسرا ہے فرض کفایہ کا۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ وہ معلومات جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کوئی بھی اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو جو ہے بچا نہیں سکتا۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اتنی مقدار کا علم حاصل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ہم پر لازم کیے ہیں، ایک مسلمان بچہ بالغ ہوتے ہی اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور اگر وہ صاحب مال ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، صاحب استطاعت ہے تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو دو عبادتیں تو ایسی ہیں کہ اس کی فرضیت کے لیے گویا کوئی شرط نہیں ہے، مزید ہر شخص جو بلوغ کی جو ہے حدود کو پہنچے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس پر نماز روزہ دونوں فرض ہو جاتے ہیں۔ اب یہ نماز کے ادا کرنے کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہیں، طہارت، کپڑوں کی پاکی، بدن کی پاکی، جگہ کی پاکی، تو جتنے بھی
شرائط ہیں نماز کے، اور پھر نماز کے ارکان ہیں، نماز کی ادائیگی کے لیے جن جن چیزوں سے واقفیت ضروری ہے، تو بہرحال ان ساری چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی میں ایک قرآن پاک کی اتنی مقدار جو نماز کے درست ہونے کے لیے ضروری قرار دی گئی ہے، جب اتنی تلاوت جب تک نہیں کرے گا نماز کے اندر، وہاں تک نماز درست نہیں ہوگی۔ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے، چاہے وہ کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، غریب ہو، مالدار ہو، سب کے لیے شریعت نے اس کو لازم قرار دیا ہے۔ تو علم کی اسی مقدار کے عام کرنے کے لیے ایک سلسلہ ہمارے اکابر نے جاری فرمایا مکاتب کا، کہ اس کے گویا اسی کے اوپر بچے کی دینی معلومات کی بنیاد ہے۔ ہمارے یہاں گویا کوئی بچہ جب علم حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے، 5-6 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، تو اس کو بلا کر کے یا اس کو ترغیب دے کر، اس کے ماں باپ کو ترغیب دے کر کے گویا اس کو جوڑا جاتا ہے کہ یہ چیزوں کو حاصل کرے۔ ہمارے مکاتب کے اندر جو چیزیں سکھلائی جاتی ہیں وہ وہی ہیں جو فرض ہیں، ان کا درجہ رکھتی ہے، وہ اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اگر ہمارے بچوں کو ان کے زمانے طفولیت میں، بچپن کے زمانے میں یہ چیزیں پختگی کے ساتھ اگر سکھلا دی جائیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مرتے تک وہ ایمان پر قائم رہیں گے، اور یہ گویا ان کے ایمان کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اور اسی لیے ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایک مرتبہ ان ملاؤں کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ان کو مت چھیڑو، کہ جو اپنا کام کرتے ہیں کرنے دو، اگر یہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہ میں اسپین میں دیکھ کر کے آیا ہوں کہ وہاں صدیوں تک اسلامی حکومت رہی، اور آج وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر دین کی بقا کا یہی ایک طریقہ ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے جہاں بڑے مدارس قائم کیے، وہاں مکاتب کا بھی ایک جال قریہ اور محلہ بچھایا، تاکہ اس کے ذریعے سے بچے اسلام کے ضروری مسائل سے اور ضروری علم سے واقف ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ان سے جو مطالبہ ہے، شریعت کا جو مطالبہ ہے، اس مطالبے کو پورا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ الحمدللہ ہمارے یہاں ایک نظام جو ہے، ایک یہ ادارہ ہے نورانی مکاتب، اس کی نسبت بھی بڑی پاکیزہ ہے۔ ہمارے جو ہیں سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے، میاں جی نور محمد صاحب جانوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی بچوں کو قرآن پڑھانے کے اندر گزاری، حالانکہ بڑی صلاحیت کے ہمارے تھے، ان کی نسبت بھی بڑی اونچی تھی۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو بچے ان کے پاس قرآن پڑھتے تھے ان کو حضرت صاحب نسبت بنا دیتے، حضرت کا یہ حال تھا۔ دوبارہ اور ان کا تقوی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ کسی مجلس میں تشریف فرما تھے، کسی نے کسی کو طرح کہہ دیا، شعر پڑھنا شروع کیا نظم اچھی آواز میں، انہوں نے فوراً اس کو روک کہا کہ جو ہے بلا مضامیر سماع کا مسئلہ بھی مختلف کیے علماء کے درمیان، اور لوگ کبھی کبھار مجھے امام بنا لیتے ہیں، اس لیے میں نہیں سن گا۔ بہرحال ایسا تو ہم سب لوگ امام کی تعریف کریں۔ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر اس مسئلے کو چھیڑا کرتے تھے۔ ہمارے جلسوں میں بھی یہ جو نعت اور ثانی کے نام سے پڑھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ سماع کے مسئلے کو تفصیل پہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہی وہ چیز ہے، ایک تو متفق علیہ ناجائز،
وہ تو آلات مضامین وغیرہ کے ساتھ اور بغیر مضامین کے وہ بھی مختلف نہیں ہے جا خیر. تو بہرحال حضرت نیازی نور محمد صاحب زنجانی ان کی نسبت بھی بڑی اونچی تھی اور بڑے صاحب تصرف تھے. ایک مرتبہ ایک جوگی ان کی خدمت میں حاضر ہوا رہا چند روز اور جاتے وقت ان سے کہنے لگا کہ یہ میرے پاس جو ہے کیمیا کا نسخہ ہے وہ لے لو کام آئے گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس دولت کی کمی ہے. حضرت نے جواب میں فرمایا مجھے ضرورت نہیں. اس نے پھر اصرار کیا. حضرت نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں. پھر اصرار کیا. حضرت نے ڈیلا لے کر دیوار کے اوپر مارا تو پوری دیوار سونے کی ہو گئی. تو یہ دیکھ کر وہ جوگی کہنے لگا ٹھیک ہے آپ کو ضرورت نہیں. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ قرآن پاک پڑھانا حضرت ابو عبدالرحمن عبداللہ بن حبیب سلمی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ برامی بخاری شریف میں وہاں ایک جگہ پر وہ حضرت عثمان کے حوالے سے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہی ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے مجھے یہاں پر بٹھایا. سال تک پوری زندگی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی لیکن انہوں نے پوری زندگی جو ہے مسلمان بچوں کو قرآن پڑھانے کی خدمت میں گزار دی. بڑا اونچا مقام تھا اس اعتبار سے. بہرحال یہ جو خدمت ہے مکتب کی خدمت یہ بہت اونچی خدمت ہے جو اہل علم اس کو انجام دیتے ہیں. ان کو خود کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے قدر پہچانے. بہت سے وہ ہیں جو ان کاموں کو کرتے ہیں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بدل جائے مجبوری کرتے ہوں کہ موقع اور کسی خدمت کا نہیں ملا ہے اس لیے یہ کرتے. اس طرح کریں گے اس میں برکت نہیں. اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں حاصل ہوگی بلکہ اس نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کی خدمت کا موقع عطا فرمایا اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ نے اپنی کتاب کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. بہرحال یہ مکاتب کے نظام کو پورے گجرات کے اندر عام کرنے کے لیے یہ ادارہ نورانی مکاتب قائم کیا گیا ہے اور اس کے ماتحت سینکڑوں مکاتب جو ہیں وہ مختلف علاقوں کے اندر جاری ہیں. اسی نظام کے مختلف شعبے ہیں تو اس میں ظاہر ہے اتنا بڑا نظام جب چل رہا ہے تو اس میں جو پڑھانے والے ہیں ان کی تنخواہ کا بھی سلسلہ ہے. اس کے لیے حساب کتاب کی بھی ضرورت ہے. ایک شعبہ مستقل ہے جو اس حساب کتاب کے سلسلے کو سنبھالے ہوئے اسی سے متعلق جو ہے احباب بہنوں یہاں اس میں آئے ہوئے ہیں. اور دوسرا شعبہ وہ ہے کہ جو لوگ وہاں پڑھانے والوں کی وہاں پڑھانے کا یہ کام اس طرح ہو رہا ہے اس کی نگرانی کرتے ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں بچوں کا امتحان لے کر کے یہ طے کرتے ہیں یہ متعین کرتے ہیں کہ یہ خدمت جو انجام دی جا رہی ہے برابر اپنے اصول کے مطابق ہے یا نہیں. یہ جو لوگ ممتحنین ہیں یا نگران ہیں تعلیم کے وہ بھی اس مجلس کے اندر موجود ہیں. دو قسم کے لوگوں کو یہاں بلایا گیا ہے. بہرحال بظاہر یہ دونوں شعبے جو ہیں براہ راست تعلیم سے تعلق نہیں رکھتے لیکن بہرحال یہ پورا نظام جو قائم ہے اس نظام کا بڑا اہم شعبہ ہے یہ دونوں. یہ اگر نہیں ہوں گے تو یہ پورا نظام قائم نہیں رہ سکتا. جیسے انسان کا جسم ہے اس میں آنکھیں بھی ہے کان بھی ہے زبان بھی ہے اور ہاتھ بھی ہے. ہر روز وہ اپنی اپنی جگہ پر جو خدمت انجام دے رہا ہے وہ بڑی اہم خدمت ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ ایک عضو معطل ہو جائے اور اس کے ذریعے سے جو خدمت وجود میں آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے تو
پورا جسم اس کی وجہ سے متاثر ہوگا. اسی طریقے سے یہ نورانی مکاتب کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر بھی یہ دونوں شعبے ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور ان کی مستعدی کے نتیجے میں گویا نورانی مکاتب کا سلسلہ بڑی جو ہے قوت کے ساتھ اور گویا بڑی مضبوطی کے ساتھ چل رہا ہے. آپ حضرات اپنی ذمہ داریوں کو خاص طور کر کے جن کو تعلیم کا نگران مقرر کیا گیا تو اپنی ذمہ داریاں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں. قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے یہاں ان اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے جو فلاح یاب ہیں جن کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی حاصل ہے. ان کی جو صفات اور اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان میں سے دو صفتیں یہ بھی ہیں والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، جو اپنی ذمہ داریوں کو امانات یا امانتوں کی جمع ہے. امانت کیا ہے؟ ایک تو امانت کا وہ مفہوم ہے جو عام طور پر ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے لفظ امانت اور اس سے مراد لیا جاتا ہے وہ بھی ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں لفظ امانت اس سے زیادہ عام مفہوم میں استعمال ہوا ہے. یعنی کسی بھی ذمہ داری کی ادائیگی اور انجام دہی کے سلسلے میں کسی کے اوپر اعتماد کرنا. تو یہ تمہارے حوالے کیا جاتا ہے تو ہم نے اس پر اعتماد کیا اب یہ کام کرے گا. یہ جو اعتماد اس پر کیا گیا ہے اسی کو تعبیر کیا گیا ہے امانت. اس کی ذمہ داری ہے کہ اس اعتماد کو وہ درست بنائیں، درست ٹھہرائیں اور اپنی ذمہ داری کو پوری دیانتداری کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کریں. یہ اگر اس میں مضبوط رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہمارا یہ نظام بھی پوری باقاعدگی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ جاری رہے گا. اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں، کسی کی روح رعایت نہیں، چاہے وہ اپنا عزیز ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کی بھی اگر خدا نہ کرے آپ نے جو ہے کوئی ذرا سی رعایت کر دی تو یوں سمجھا جائے گا یہ بھی ایک نوع کی خیانت ہے. بہرحال یہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے کی ہیں اور آپ کی خدمات کو یہ اس ادارے کے اور اس سلسلے کے جاری رہنے میں بڑا دخل ہے اور اللہ تعالیٰ نے گویا ان خدمات کے لیے آپ کو قبول فرمایا. یہ آپ کے لیے بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے. اپنی ذمہ داریوں کو پوری دیانت کے ساتھ امانت داری کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں تاکہ اس کی وجہ سے یہ خدمات جو انجام دی جا رہی ہیں وہ بہتر اور صحیح طریقے سے وجود میں آ سکے. اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خدمت کے لیے قبول فرمایا اور جو ہے اللہ کے ذریعے سے یہ کام دے رہے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ میرا احسان ہے بلکہ ادارے کا احسان ہے کہ آپ کو ان خدمات کے لیے منتخب کیا. وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائی. بہرحال ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اپنے فرائض منتظمی کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کریں. اس زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی امانت داری. حضرت مولانا علی میاں صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کا مسلمان موجودہ دنیا کو کیا دے سکتا ہے؟ دنیا میں بڑی ترقی ہوئی ہے، سب کچھ ہے اس دنیا کے پاس، نہیں ہے تو یہ نہیں ہے امانت داری نہیں. ایک مسلمان بحیثیت مسلمان کے یہ امانت داری والا وصفہ اپنے اس کو ظاہر کرے، اس کے مطابق عمل کرے گا اور یہ چیز عام کرے گا تو یہ دنیا کے اوپر بہت بڑا احسان ہے. ضرورت اس کی ہے اس وقت ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اپنے فرض منتظمی کو پوری امانت کے ساتھ پوری دیانت کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مفوضہ ذمہ داریوں کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما کر اپنی رضا اور قرب کا ذریعہ بنائے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
صرف یہی کیا جو ہماری ذمہ داری مقرر کی گئی ہے. بات مرتبہ کسی مدرس کی طرف سے جو ہے اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں کمی ہو رہ گئی ہوتی جس کا ظہور ہوتا ہے وہ اپنے امتحان اور نگرانی. بعض مرتبہ یہ تو نگران حضرات یوں سمجھتے ہیں کہ میں صحیح رپورٹ اگر لکھوں گا تو اس کی وجہ سے اس مدرس کو اوپر زد پڑے گی تو اب گویا اپنے ذہن میں وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اس کو ذرا اس کی رعایت کر دی جائے بیچارہ جو ہے اس کا کام بن جائے گا. یہ کر کے آپ پورے نظام کو مفلوج کر رہے ہیں. یہ اس پر احسان نہیں ہے, اس پر بھی گویا آپ ظلم کر رہے ہیں اور پورے ادارے کے اوپر بھی آپ ظلم کر رہے ہیں. آپ اپنی ذمہ داری کو پوری امانت داری کے ساتھ قوت کے ساتھ بغیر کسی رعایت کے ادا کیجیے تاکہ یہ کام جو ہے بہتر سے بہتر طریقے سے انجام پذیر ہوتا رہے. اور اس رعایت کو ان کے ساتھ احسان نہ سمجھے بلکہ خود ان کے ساتھ بھی یہ ایک طرح کا ظلم ہے اور ادارے کے ساتھ بھی ظلم ہے. اس لیے یہ اپنے غلط تصور کو ذرا دور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما أعطيتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ اطلاع کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص, احتساب اور اتباع کی توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ یہ ادارہ نورانی مکاتب اس کے ذریعے سے اے اللہ تو پورے گجرات کے اندر بچوں کی تعلیم کا جو سلسلہ جاری کیے ہوئے ہے اے اللہ اس خدمت کے اندر تو نے ہمیں بھی شامل کر لیا. اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے. اس ذمہ داری کو اور اس فرض منصبی کو پوری دیانت و امانت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما. اور اللہ اس
خدائی کی خدمات کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ اللہ اس کی بقا کے لیے جن اسباب و وسائل کی مادی مالی قانونی اعتبار سے ضرورت ہے اپنے خزانے غیب سے مہیا فرما۔ خدائی کی تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما۔ اللہ کام کرنے والوں کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ اللہ سب کی رہنمائی فرما، دستگیری فرما، مشکل کشائی فرما، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اس دور فتن کے اندر اللہ تو نے ہمیں اپنے دین کی اس خدمت کے اندر لگا کر بڑا احسان فرمایا ہے۔ تیرے اس احسان کی دل سے قدردانی کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، اور اس ذمہ داری کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان آدموں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، جو قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقدمات میں محفوظ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔